پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات میں پیش رفت جاری، امریکہ اور ایران میں ڈیل کے امکانات روشن ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل پر قبضہ کرنا میرا پسندیدہ آپشن ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ ایران کے تیل پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے اور خالق جزیرے جیسے اہم برآمدگی مرکز کو بہت آسانی سے اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس مقام پر مؤثر دفاع نہیں رکھتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے پاکستانی پرچم بردار آئل ٹینکرز کی تعداد جنہیں ایران نے اجازت دی اب بڑھا کر 20 کر دی گئی ہے، جو خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر پر قبضے کے لیے ایک براہ راست فوجی آپریشن پر بھی غور کر رہے ہیں۔ یہ حساس ذخائر اصفہان اور نیتنز جیسے اہم مقامات پر موجود ہیں، جنہیں حاصل کرنے کے لیے امریکی افواج کو کئی ایرانی سرزمین پر موجود رہنا پڑے گا۔ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے فوری خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ سے ایران سمیت کئی مسلم ممالک میں جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ایران سمیت برادر مسلم ممالک میں معیشت اور املاک کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ ترکی اور مصر کے گراں قدر تعاون کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں پر اعتماد پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا اور کہا پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ عالمی تیل مارکیٹ میں بہرحال قیمتیں $200 فی بیرل پہنچنے کا خدشہ۔ تاریخ کے سب سے بڑے تیل سپلائی بحران نے ایک ماہ کا سنگ میل عبور کر لیا ہے، جس سے عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ، ترقی کی پیش گوئیاں کم ہونا اور ایشیا کے ممالک جیسے تھائی لینڈ سے پاکستان میں فیول کی قلت کے آثار سامنے آئے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق دنیا نے صورتحال کی سنگینی ابھی تک نہیں سمجھی۔ امریکی حکومت، عہدیداران اور وال اسٹریٹ کے تجزیہ کار اب اس امکان پر غور کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں غیر معمولی طور پر $200 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں، جو عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کئی ماہرین نے 1970 کی دہائی کے تیل بحران کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ہرمز کی بندش ایک بڑے عالمی بحران کا خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ ایشیا میں فیول کی قلت مغرب کی جانب پھیلنے کا خدشہ ہے اور یورپ کو اگلے ہفتے میں ڈیزل کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تحریک قتل کے کیس میں پیپلز پارٹی کے 2 MP سمیت تمام ملزمان بری۔ عدالت کے مطابق سردار احمد خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو سمیت کسی بھی ملزم پر جرم ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے تمام ملزم کو باعزت بری کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ مقدمہ میڑ کے تحریک قتل کیس سے متعلق تھا۔ تقریباً 8 سال 3 ماہ تک عدالت میں زیر سماعت رہا۔ کیس کے دوران مجموعی طور پر 392 پیشیاں ہوئیں۔ فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ دادو کے جج حسین کلوڑ نے 1 ماہ قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنانے سے قبل سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ضلع بھر کے 30 تھانوں کے SHOs، 6 DSPs اور 549 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ عدالت کے اطراف 2 کلومیٹر تک ناکہ بندی کر کے سڑکیں بند کی گئیں۔ PSL لاہور قلندرز پر سیکیورٹی پروٹوکول کی سنگین خلاف ورزی کا الزام۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس نے لاہور قلندرز کی ٹیم پر سیکیورٹی پروٹوکول کی سنگین خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے لکھے گئے خط کے مطابق ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی اور غیر ملکی کھلاڑی سکندر رضا نے مبینہ طور پر ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے 4 غیر مجاز افراد کو ہوٹل کے اس فلور تک پہنچایا جہاں ٹیم قیام پذیر تھی۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ یہ افراد ایک کھلاڑی کے کمرے میں تقریباً 3 گھنٹے تک موجود رہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے ٹیم کے لائزن آفیسر نے متعلقہ حکام سے ان افراد کو داخلے کی اجازت دینے کی درخواست کی، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اسے مسترد کر دیا گیا۔ بعد ازاں فرنچائز کی انتظامیہ کی جانب سے بھی اجازت دینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی ناکام رہی۔